آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق اللہ ماہ مبارک رمضان ماہ خیر و برکت ماہ اطاعت و بندگی خداوند تبارک و تعالی ہے، ماہ نزول قرآن و فہم قرآن ہے، اور ماہ انسان سازی و خود سازی ہے۔ یہ سید الشہور تمام ایام کا سردار اور سید ایام دیگر ہے۔ اس کی راتیں، اس کے دن بہت ہی پربرکت اور پررحمت ہیں۔ صرف اس میں کمی ان برکتوں اور رحمتوں کو لینے والوں کی ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو آمادہ کر لیں دریافت کرنے کے لیے، لینے کے لیے، خدا کے خزانے اس مہینے میں کھلے ہوئے ہیں، دروازے ان کے تمام مخلوق پر۔ جتنا کوئی زیادہ لے سکتا ہے اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن شرائط ہیں لینے کے لیے۔ ان خیرات و ان برکات تک اور ان رحمتوں تک پہنچنے کے لیے کچھ آداب ہیں، اگر وہ بجا لائیں، اگر ان کا خیال رکھیں ہم، تو ان تک رسائی ہماری ہو سکتی ہے۔ وہ خیرات و برکتیں جو اس دنیا میں بھی انسان کو سعادت مند بنا سکتی ہیں، اور آخرت میں بھی اور عاقبت بھی انسان کی سعادت مند ہو سکتی ہے۔ ایک قانون ہے ہمیشہ کہ جہاں دینے کے لیے بہت کچھ ہو لیکن پھر بھی لوگ محروم ہوں، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ یعنی جہاں بھی فقیر لوگ ہوں زیادہ، نادار لوگ ہوں زیادہ، غریب لوگ ہوں زیادہ، تو اس کے معنی یہ نہیں ہوتے ہمیشہ کہ یہاں انہیں کچھ دینے والا کوئی نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات لوگ اس وجہ سے فقیر ہوتے ہیں کہ دینے والے ہیں لیکن لینے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ یعنی ان فقیروں کو یا ان غریبوں کو لینے کا طریقہ نہیں آتا، آمادہ نہیں ہے لینے کے لیے۔ مثلا فرض کر لیں کہ کسی شہر میں، کسی محلے میں تعلیم فراوان ہے، مفت میں پڑھانے کے لیے لوگ حاضر ہیں، لیکن اس کے باوجود عام آدمی جاہل ہے، ان پڑھ ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ تعلیم دینے والا کوئی نہیں ہے، بلکہ یہ جہالت اس وجہ سے ہے کہ تعلیم لینے والا کوئی نہیں ہے۔ جیسے انبیاء کرام و ائمہ ہدی علیہ السلام خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوئے، لیکن اس کے باوجود لوگ گمراہ بھی ہیں۔ خود زمانہ معصومین میں فراوان گمراہ لوگ تھے، اور آج بھی دنیا گمراہوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہدایت کرنے والا کوئی نہیں ہے، بلکہ بعض گمراہ ایسے ہیں جو اس وجہ سے گمراہ ہیں چونکہ ہدایت لینے والا کوئی نہیں ہے، ورنہ ہدایت پیش کرنے والے فراوان ہیں۔ صرف ایک نبی، قرآن نے ذکر کیا کہ 950 سال صرف ایک نبی نے لوگوں کو ہدایت کی ہے۔ 9 صدیاں، 9.5 صدیاں صرف ایک نبی نے ہدایت کی ہے لوگوں کو، لیکن اس کے باوجود وہ گمراہ ہی مرے اور غرق ہوئے گمراہی کی وجہ سے، نہ اس وجہ سے کہ انہیں ہدایت کرنے والا کوئی نہیں تھا، بلکہ اس وجہ سے کہ ہدایت لینے والا کوئی نہیں تھا، حاضر نہیں تھے کہ ہدایت کو دریافت کریں، لیں۔
اگر کسی جگہ فرض کر لیں کہ غذا حاضر ہے، کھانا حاضر ہے، لیکن لوگ بھوک مر رہے ہیں، تو یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہیں کھانا دینے والا کوئی نہیں ہے، بلکہ یہ اس وجہ سے بھوک مر رہے ہیں کہ یہ کھانا لینے کے قابل نہیں ہے۔ اسی طرح ماہ مبارک رمضان کی برکتیں اور رحمتیں اس قدر زیادہ ہیں، اس میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنے خزانوں کے دروازے انسانوں پر کھول دیے ہیں، اور جتنی مشکلات و موانع اور رکاوٹیں تھیں وہ برطرف کر دی ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی انسان محروم رہ جائے ماہ مبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے، تو اس کے معنی یہ نہیں ہوں گے کہ رحمتیں اور برکتیں دینے والا کوئی نہیں ہے، بلکہ یہ اس وجہ سے محرومیت ہوگی چونکہ یہ برکتیں اور رحمتیں لینے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ بہت اہم ہے کہ انسان اپنے آپ کو خدا کی رحمتوں کے قابل بنائے، اپنے لینے کی قوت بڑھائے۔ ہم خدا کو دے تو کچھ بھی نہیں سکتے، ہم تو محتاج خدا ہیں، وہ ذات غنی ہے، اس نے ہمیں سب کچھ دینا ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جو خداوند تبارک و تعالیٰ سے زیادہ برکت و رحمت دریافت کر سکے، نہ وہ بہترین ہے جو خدا کو کچھ دے سکے، چونکہ خدا کو ہم کچھ بھی نہیں دے سکتے، ہم محتاج ہیں، خدا کی ذات غنی ہے۔ لیکن وہ جو کچھ ہم خدا سے دریافت کرنا چاہتے ہیں وہ سب مادی چیزیں اور دنیاوی چیزیں نہیں ہیں، در حقیقت ہدایت جس قدر زیادہ ہو سکے لے۔ بہترین انسان، سعادت مند ترین انسان وہ ہے جو سب سے بیشتر خدا سے ہدایت لے، ہدایت یافتہ ہو۔ خداوند نے اپنی ساری نعمتیں معصومین کو عطا کی ہیں، لیکن ان ساری نعمتوں میں آپ دیکھیں وہ چیزیں جو ہم خدا سے مانگتے ہیں وہ بہت کم تھیں ان کے پاس۔ آپ اگر غور کریں، مطالعہ کریں، جیسا کل عرض کیا تھا، ایک نمونہ اسلام کا خداوند تبارک و تعالیٰ کی ہدایت شدہ، ہدایت یافتہ ایک نمونہ حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے۔ اور اس طرح دیگر اور نمونے بہت سارے ہیں معصومین کی زندگیوں میں، معصومین کی سیرتوں میں۔ مدینے میں اگر آپ جا کر وہ گھرانہ دیکھیں جس میں اہل بیت رہتے تھے، جس میں پیدا ہوئے، جس میں پرورش پائی، وہ چیزیں جو آج ہم بہت زیادہ طلبکار ہیں، مانگتے ہیں، وہ چیزیں بہت کم تھیں، رمضان میں حتیٰ بہت کم تھیں۔ یعنی یوں نہیں تھا کہ ان کے گھروں میں گھی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، آٹے کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، چینی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، اور جس طرح ہماری افطار ہوتی ہے اس طرح ان کی افطار ہوتی تھی، جس طرح ہماری سحر ہوتی ہے اس طرح ان کی سحر ہوتی تھی۔ رمضان جب پہنچتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں سحر و افطار کے لیے، لیکن اہل بیت ہرگز سحر و افطار کے لیے پریشان نہیں ہوتے تھے۔ ایک جو کی خشک روٹی سے سحری کر لیتے تھے اور نمک کے ساتھ افطار کر لیتے تھے۔ یوں نہیں تھا کہ سارا ہم و غم یہ ہوگا کہ روزہ رکھنا کیسے ہے اور روزہ کھولنا کیسے ہے، بلکہ اہل بیت کی ساری کوشش یہ تھی کہ اس مہینے میں خداوند تعالیٰ نے جو اپنی برکتوں کے دروازے کھول دیے، اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں، ان رحمتوں اور برکتوں تک ہم پہنچیں۔ اور برکتیں ساری ڈالڈا، گھی اور چینی اور ان چیزوں میں منحصر نہیں ہیں۔ جب ماہ مبارک رمضان ہو، ختم ہو، تو ایسے نہ ہو کہ ہم میں سے ہر ایک کا وزن کئی کلو بڑھ جائے تو اس کا مطلب ہے خدا نے زیادہ نعمتیں ہم پر نازل کی ہیں۔
بلکہ جب ماہ مبارک رمضان اپنی انتہا کو پہنچے تو انسان ہدایت یافتہ ہو، تربیت یافتہ ہو۔ ماہ رمضان در حقیقت انسان کو تیار کرتا ہے، آمادہ کرتا ہے اللہ کی رحمتوں کو لینے کے لیے، خداوند تعالیٰ کی برکتوں کو دریافت کرنے کے لیے تیار کر دیتا ہے، آمادہ کرتا ہے۔ تربیت اسی چیز کا نام ہے۔ تربیت یعنی خدا کی ذات سے برکتیں، رحمتیں اور ہدایت لینے کے لیے عمل کو تربیت کہتے ہیں۔ کچھ رکاوٹیں ہیں ہمارے وجود کے اندر، ہماری زندگیوں کے اندر، جس سے اللہ کی رحمتیں ہمیں شامل نہیں ہوتی، آتی ہیں لیکن ہمارے دروازے ان رحمتوں پر بند ہیں۔ اور بہت عجیب ہے کہ دینے والے نے دروازے کھول دیے ہیں، لینے والوں نے دروازے بند کر دیے ہیں۔ کتنی ظلم کی بات ہے، یہ ظلم بر نفس ہے۔ جب قرآن مجید میں یہ دعائیں موجود ہیں کہ انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے خدایا میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، مجھے معاف کر دے، میری مغفرت فرما۔ وہ ظلم ایک یہ ہے کہ تیری طرف سے رحمتیں، برکتیں، ہدایت آنا شروع ہوئی، لیکن میں نے اپنے دروازے ان پر بند کر دیے، اپنے دل کے دروازے بند کر دیے، اپنے وجود کے دروازے بند کر دیے، اپنے ذہن و نفس کے دروازے ان پر بند کر دیے ہیں۔ انبیاء نے ہدایت کی، قوموں نے دروازے بند کر دیے، ائمہ نے ہدایت کی، قوموں نے دروازے بند کر دیے، علماء نے ہدایت کی، قوموں نے دروازے بند کر دیے ہیں۔ اکثر گمراہ لوگ و جاہل لوگ و نادان لوگ اسی وجہ سے گمراہ ہیں کہ ہادیان نے، ہدایت کرنے والوں نے ان کی طرف ہدایت روانہ کی ہے، لیکن ان ہدایتوں پر اپنے دروازے بند کر دیے۔ قرآن نے بھی ذکر کیا ہے کہ جب نبی اکرم لوگوں کے لیے قرآن پڑھتے تھے وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے۔ جب کربلا میں سید الشہداء خطبہ دیتے تھے وہ لوگ طبل بجانا شروع کر دیتے تھے، ڈھول بجانا شروع کر دیتے تھے، نعرے لگانا شروع کر دیتے تھے اور غول غپاڑا مچاتے تھے تاکہ یہ آواز ان تک نہ پہنچے، اپنی فہم و سمجھ کے دروازے بند کر دیتے تھے۔ اس وجہ سے اکثریت گمراہ ہے، اکثریت نادان ہے، اکثریت جاہل ہے اور محروم ہے در حقیقت ان نعمتوں سے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں بشریت کو اور انسانیت کو۔ یہ مہینہ بار بار ہماری زندگی میں آتا ہے، ایک دفعہ نہیں آتا، 1 سال بعد، 11 مہینے بعد پھر آ جاتا ہے۔ اس لیے کہ شاید پچھلے رمضان میں یہ نادان جس نے اپنے اوپر اللہ کی رحمتوں کے دروازے بند کیے ہوئے تھے، شاید 11 مہینے بعد اس کو خیال آ جائے پھر کھول دے، پھر بند رکھتا ہے۔ پھر خدا کی ذات اس قدر کریم ذات ہے، اس قدر شفیق ذات ہے، اس قدر مہربان ذات ہے کہ ایک دفعہ نہیں، عمر بھر یہ مہینہ تکرار کیا ہمارے لیے، پھر آیا تاکہ شاید کسی وقت یہ اپنے دروازے کھول دے، اللہ کی رحمتوں پر اپنے دروازے کھول دے۔ کون ہے اتنا مہربان کہ جو ہمارے گھر میں کچھ لے کر آئے ہم اس پر اپنے دروازے بند کر دیں، اس کو لوٹا دیں واپس، اور پھر وہ کچھ دیر بعد دوبارہ آ جائے، پھر ہم دروازہ بند رکھیں، پھر کچھ دیر بعد وہ دوبارہ آ جائے۔ اتنا مہربان اور شفیق کوئی بھی نہیں ہے۔ حتی والدین، ماں کتنی مہربان اور کتنی شفیق ہوتی ہے، اگر چند دفعہ بچے کو غذا دے، 1 دفعہ آئی جگانے کے لیے نہیں اٹھا، 2 دفعہ آئی جگانے کے لیے نہیں اٹھا، تیسری دفعہ آئی جگانے کے لیے، پھر اس کے بعد چھوڑ دیتی ہے کہ اگر جاگا تو کھا لے گا، مجھ سے اتنا زیادہ نہیں کیا جاتا۔ ماں تھک جاتی ہے لیکن ذات خدا خستہ نہیں۔ یوں نہیں کہ ہماری زندگی میں ایک ماہ رمضان آئے اور پھر اس کے بعد ہمیں فرصت نہ ملے، پھر ماہ رمضان آیا، دوبارہ ماہ رمضان آیا، ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے لیکن ہم نے بند کر دیے اپنے اوپر، پھر خدا نے دروازے کھولے، ہم نے بند کر دیے، اور ہماری موت تک یہ عمل جاری رہے گا کہ شاید کسی ایک ماہ رمضان میں یہ اس قابل ہو جائے، شاید اپنے اوپر یہ دروازے کھول دے۔ کس طرح کھلتے ہیں یہ دروازے؟ ان کی چابیاں کیا ہیں؟ یعنی رحمتوں کے دروازے خدا کی ذات نے تو کھول دیے ہیں، دینے والے نے اپنے خزانے کھول دیے، اب لینے والوں کو اپنے سٹور کھولنے ہیں، لینے والوں کو اپنے گھروں کے دروازے کھولنے ہیں، اپنے دلوں کے دروازے کھولنے ہیں۔ قرآن نے کہا ہے کہ بعض دل ایسے ہیں جن پر تالے پڑے ہوئے ہیں، بل علی قلوب اقفالھا، تالے پڑے ہوئے ہیں بعض دلوں پر، اور ان تالوں کو بھی زنگ لگ گیا ہے۔ اب زنگ آلود تالے آسانی سے نہیں کھلتے، توڑنے پڑتے ہیں۔
بعض دل اتنے سخت ہیں، اتنے شقی دل ہیں، ایسے تالے بازوں نے دلوں پر لگا لیے ہیں کہ اور تالوں کو بھی زنگ لگ چکا ہے، گناہوں کا زنگ لگ چکا ہے، جہالت کا زنگ لگ چکا ہے، غفلت کا زنگ لگ چکا ہے، معصیت کا زنگ لگ چکا ہے، بیماریاں، مختلف اخلاقی بیماریاں، نفسانی بیماریاں لگ چکی ہیں ان کو، اور یہ تالے دلوں کے اوپر جو پڑے ہوئے ہیں ان کو زنگ لگ چکا ہے۔ یہ دل مریض، فی قلوبہم مرض، بعض دلوں میں مرض ہے، ان مریض دلوں کے در بند ہیں، ان بند دلوں کے اوپر تالے ہیں، اور یہ دل پتھر کی طرح سخت ہے۔ اب نہ کلام خدا ان پر اثر کرتا ہے، نہ کلام معصوم ان پر اثر کرتا ہے، نہ کلام علم ان پر اثر کرتا ہے، کوئی چیز اثر نہیں کرتی، فقط اس چکر میں ہے، فقط اس سوچ میں ہے کہ کہیں سے کوئی کھانے کی چیز مل جائے، کہیں سے کوئی پینے کی چیز مل جائے، کہیں سے کوئی اوڑھنے کی چیز مل جائے۔ حالانکہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ دل تو کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، میدہ ہے کھانے پینے کے لیے، اور میدے کے دروازے ہمیشہ ہمارے کھلے ہیں، ہر چیز پر کھلے ہیں، حرام پر بھی کھول کے رکھے ہوئے ہیں، حلال کے لیے بھی کھول کے رکھے ہوئے ہیں، اپنے مال کے لیے بھی کھلا ہوا ہے منہ، دوسروں کے مال کے لیے بھی کھلا ہوا ہے منہ۔ لیکن دل ہدایت کے لیے جو خدا نے خزانہ بنایا، جو مسکن بنایا ہے، اس مسکن کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ علم سننے کے لیے تیار نہیں ہے، معرفت لینے کے لیے تیار نہیں ہے، ہدایت پانے کے لیے تیار نہیں ہے، خواہش نہیں ہے اصلاً۔ ماہ رمضان میں بھوک ہے، افطار کے لیے کس قدر جی چاہتا ہے، کھانے پینے کو کس قدر جی چاہتا ہے بھوک کے بعد۔ اتنی ہی بھوک ہمیں ہدایت کی بھی ہونی چاہیے، اتنی ہی پیاس ہمیں ہدایت کی بھی ہونی چاہیے۔ یعنی جس قدر افطار کے وقت کھانے پینے کو جی کرتا ہے، اسی طرح ماہ مبارک رمضان میں افطار سے بعد اور افطار سے قبل ہدایت کو بھی جی کرے، قرآن پڑھنے کو بھی جی کرے۔ اسی قدر انسان جس طرح پیاس پانی کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، اسی طرح قرآن کی طرف بھی ہاتھ بڑھائے۔ جس طرح اگر کوئی کہے کہ مجھے آپ سے ملنا ہے، آپ ہمارے یہاں آئیے، آپ کہتے ہیں افطار کر کے آئیں گے، ہمیں آپ کے یہاں آنا ہے، کہتے ہیں افطار کر کے آنا۔ آپ سے کوئی کہے بڑا اہم کام ہے، آپ کہتے ہیں افطار کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ وہ بھی اسی طرح آپ یوں بھی کہیں کہ ہدایت لے کے آپ کے پاس آئیں گے، جب ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں پھر ہماری طرف آنا، پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے۔ ابھی ہم نے ہدایت نہیں لی۔ یہ دل بھی ہمارا میدے کی طرح ہے، میدے میں جسم کی غذا جاتی ہے، دل میں روح کی غذا جاتی ہے۔ ان دلوں کو بھی ہم تیار کریں، نہ کہ دلوں پہ تالے ڈال دیں، ہدایت بار بار آئے، بار بار آئے۔ سورہ قدر میں پڑھتے ہیں آپ کے اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں، لیلۃ القدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ یہ فرشتے مومنین کے دلوں کے اوپر نازل ہوتے ہیں۔ ان فرشتوں پر اپنے دلوں کے دروازے بند نہ کریں۔ بہت سارے دل ہیں جن کے لیے فرشتے بہت کچھ لے کر آتے ہیں، لیکن جب آتے ہیں دیکھتے ہیں دل کے دروازے بند ہیں، وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ وہ رحمتیں، وہ برکتیں ساری لے کر واپس چلے جاتے ہیں جو ہمارے لیے لے کر آتے ہیں، اور لیلۃ القدر میں ہمارے مقدرات میں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ کیا کریں؟ چابیاں کیا ہیں؟ کس طرح ہم اپنے دلوں کے دروازے کھولیں اور اللہ کی رحمتیں ایک ایک کر کے ہمیں شامل حال ہوتی جائیں؟ اہل بیت کو کس طرح سے یہ رحمتیں خدا کی سب سے زیادہ کیسے نصیب ہوئیں؟ یہ تو ہم مانتے ہیں نا کہ تمام مخلوق سے بڑھ کر اللہ کی رحمتیں اہل بیت کو نصیب ہوئیں۔ وہی گھر جس میں ڈالڈا چینی نہیں ہوتا تھا، لیکن اللہ کی ساری رحمتیں وہاں پر تھیں۔ اب چونکہ ساری نعمتیں تو آٹا اور چینی اور ڈالڈا نہیں ہیں، علم، ہدایت، معرفت، خدا سے قرب، نزدیکی اللہ کی، یہ سب سے زیادہ اہل بیت کے گھرانے کو حاصل ہے۔ کیا فرق تھا اہل بیت میں اور دوسروں میں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نے ان کو بنا دیا اور ان کو سنوار دیا، ان کو پاک پاکیزہ کر دیا، دوسروں پر برتری دے کر اس زمین میں بھیج دیا۔ ہمارا یہ خیال ہے، یا ہمیں یوں بتایا گیا ہے، چونکہ اہل بیت کی معرفت بھی ہم نے سننے سے ہی حاصل کی ہے، بلکہ اصل معرفت تو ابھی تک ہم نے حاصل نہیں کی، فقط اہل بیت کی محبت ہم میں ہے، بس اہل بیت کی معرفت نہیں ہے۔ اور صرف محبت وہ مقام ہم پر کھول کے بیان نہیں کر سکتی، ساتھ ساتھ معرفت بھی ضروری ہے۔ جس سے محبت ہو، اگر اس کی معرفت بھی ہو، یہ نور و نلا نور ہو جاتا ہے انسان۔
محبت ہے ہمارے دلوں میں لیکن معرفت کم ہے. ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ خاندان پاکیزہ خاندان ہے، یہ خاندان بہت ہی عظیم الشان خاندان ہے، یہ خدا کی رحمتوں کا مرکز ہے، یہ خدا کی رحمتوں کا وسیلہ ہے، ذریعہ ہیں، ان کے ذریعے سے دوسری مخلوقات کو اللہ کی رحمتیں پہنچتی ہیں. لیکن یہ راز ابھی تک نہیں سمجھ سکے کہ خدا نے ان کو اپنی رحمتوں کا مرکز کیوں قرار دیا ہے، ان میں اور دوسروں میں فرق کیا ہے، ان میں کیا خوبی تھی جو دوسروں کے اندر موجود نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اپنا اس میں کوئی اختیار نہیں تھا. خداوند نے بہت سارے انسان پیدا کیے، ان میں سے چند ایک چن کر ان کو کہا کہ آپ دوسروں سے برتر ہو. جیسے ابھی یہاں پر مثلا مومنات تشریف فرما ہیں، سب ان میں سے کسی ایک دو کو پکڑ کے کہیں کہ یہ چیز آپ کی ہے، یہ آپ کو مقام دے دیا جاتا ہے. خوب ان میں دوسری ذہنوں میں سوچیں گی کہ خوب ان میں کیا خوبی تھی جو ہم میں نہیں تھی، ان کو کیا کمال حاصل تھا جو ہم میں نہیں تھا، ان کو کیا برتری ہم پر تھی جو انہیں انتخاب کر لیا، ہمیں انتخاب نہیں کیا. کچھ دینے کے لیے، کوئی مقام دینے کے لیے سب کے ذہنوں میں یہ سوال ہوگا کہ آخر ہم میں کیا کمی. ہم بھی اسی شہر کی رہنے والی ہیں، ہم بھی اسی دین کو ماننے والی ہیں، ہم بھی اسی مجلس میں شریک ہیں، لیکن ہمیں نظر انداز کر کے فقط انہیں دے دیا. آخر ان میں کیا تھا؟ اگر آپ کہیں نہ ان میں کچھ بھی نہیں تھا، یہ ہماری مرضی تھی، ہم نے ایسے کر دیا، اور پھر تو آپ کی عدالت میں شک ہو جائے گا. جس نے بھی یہ کام کیا ہے اسے یہ کہیں گے کہ آپ عادل آدمی نہیں ہیں، کہ جہاں سب برابر ہیں، سب ایک جیسے ہیں، وہاں پر آپ نے ایک کو اٹھا کر دوسروں پر بڑھا دیا، برتری دے دی، اس کو فضیلت دے دی، اور دوسروں کو کچھ بھی نہیں دیا. ہم یہ تو مانتے ہیں نا کہ خدا کی ذات عادل ہے، خدا کی ذات ظالم نہیں ہے. ان اللہ لیس بظلام للعبید، خدا کی ذات ظالم نہیں ہے، کسی پر ذرا برابر ظلم نہیں کرتی. جس کو دیا ہے ظالمانہ نہیں دیا ہے، جس کو نہیں دیا ظالمانہ محروم نہیں رکھا. خدا نہ دے تو بھی ظلم نہیں ہے، دے تو بھی ظلم نہیں ہے، سب عدل ہے. یہ عدالت اسی وقت ہوتی ہے کہ جن کو برتری دی ہے ان میں کوئی ایسی چیز ہو جو دوسروں میں موجود نہیں ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ ان میں کچھ بھی نہیں تھا، صرف خدا نے انہیں اٹھایا اور دوسری مخلوقات پر برتر بنا دیا، پھر ان میں کیا کمال ہے؟ مثلا یہ 4 خواتین جن کو تمام نساء عالمین پر اللہ نے برتری دی ہے، ان 4 خواتین میں کیا کمال تھا، کیا خصوصیت تھی؟ دوسری خواتین کو کیوں نہیں کمال ملا؟ ازواج نبی میں سے فقط ایک زوجہ اتنی باکمال ہیں، نبی کی زوجہ تو باقی بھی تھیں. اگر ہم یہ کہیں کہ نہ ان میں اور ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، صرف نبی نے ان کو زیادہ اہمیت دی، اس وجہ سے یہ برتر ہیں. نبی عادل ہیں. عادل اس کو کہتے ہیں کہ جو عدالت سے پیش آئے اپنے گھرانے کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ. یوں نہیں ہے کہ ایک زوجہ کو اتنی اہمیت دے دوسری کو اہمیت نہ دے، یہ تو عدالت نہیں ہے. پھر کیوں ہوا کہ یہ 4 خواتین، معلوم ہے نا 4 کون سی ہیں جی؟ 4 خواتین جو تمام عالمین پر برتر ہیں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، حضرت زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا، حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہا، اور حضرت آسیہ. اب ان میں 2 معصوم ہیں، 2 غیر معصوم ہیں. کون کون سی معصوم ہیں، کون غیر معصوم ہیں؟ حضرت صدیقہ طاہرہ معصومہ ہیں اور حضرت مریم بھی معصومہ ہیں. یہ 2 معصومہ ہیں. حضرت خدیجہ و حضرت آسیہ غیر معصوم ہیں. لیکن ان 4 کو، 2 معصوم اور 2 غیر معصوم کو خداوند نے اتنی برتری دی تمام نساء عالمین پر. اب یہ تو 2 غیر معصوم ہیں، ایک رسول اللہ کی بیوی ہیں، رسول خدا کی، اور ایک فرعون کی بیوی ہیں. ایک بہترین مخلوق کی بیوی ہیں، ایک بدترین مخلوق کی بیوی ہیں. بس آپ دیکھیں کہ کچھ تو تھا ان دونوں کے اندر جس وجہ سے خدا نے ان دونوں کو عالمین پر برتری دی ہے. بعض اوقات خواتین یہ کہتی ہیں شوہر برے ہیں، شوہر ہمیں یہ کچھ کرنے نہیں دیتے ہیں. فرعون سے برا شوہر کسی کا بھی نہیں ہو سکتا. فرعون کے گھر میں رہ کر جناب آسیہ اپنا مقام نساء عالمین میں لکھوا سکتی ہیں،
تو آج کے شوہر جو ہیں ان کے گھر میں رہتے ہوئے بھی اپنا نام نساء عالمین میں لکھوایا جا سکتا ہے، صرف ہمت ہونی چاہیے. صرف یوں نہیں کہ سارا وقت بنا و سنگار پر. حضرت آسیہ اس وجہ سے برتر مخلوق نہیں بن گئی یا نساء عالمین میں اپنا نام نہیں لکھوایا کہ ڈریسنگ ٹیبل رکھا ہوا تھا، شیشہ رکھا ہوا تھا اور صبح اٹھتی تھیں اور اس کے سامنے بیٹھ کر اور اپنا بناؤ سنگار کرتی رہتی تھیں اور خدا کو ان کا بناؤ سنگار بہت پسند آ گیا. کبھی سرما لگاتی تھیں، کبھی سرخیاں لگاتی تھیں، کبھی پاؤڈر لگاتی تھیں، کبھی کپڑے پہنتی تھیں، کبھی یہ جوڑا بدلتی تھیں، کبھی وہ جوڑا بدلتی تھیں. اس سے کوئی خاتون اپنا نام نساء عالمین میں نہیں لکھا سکتی. ساری دنیا کے پاؤڈر مل لے پھر بھی اس کا نام نساء عالمین میں نہیں آ سکتا. اب خدا نخواستہ کسی اخبار میں اس کا فوٹو چھپ سکتا ہے، کسی اور جگہ غلط جگہ پر اس کا نام لیا جا سکتا ہے، لیکن خدا کی طرف سے وہ برتر مخلوق انتخاب نہیں ہو سکتی. کیسے انتخاب ہوگی؟ وہی کام جو حضرت آسیہ نے کیا ہے، وہی کام جو ان چاروں نے کیا ہے. یہ انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ ان چاروں کو کیا برتری حاصل تھی. وہی کام اگر آج بھی کوئی خاتون کرے، اب دو تو معصومہ ہیں، ان کے بارے میں اگر ہم کہیں تو سب کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ وہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن یہ غیر معصوم دو نام خدا نے جو ان میں بیچ میں رکھے ہیں، یہ اسی لیے ہیں کہ تمام خواتین کے لیے یہ دروازہ کھلا رہے. یعنی اگر کوئی اور بھی اس میں آنا چاہے تو آ سکتی ہے. اس لیے ایک آسیہ، جناب آسیہ، اور ایک جناب خدیجہ کا نام رکھا کہ اگر کوئی اور بھی یہ راہ طے کرنا چاہے کر سکتے ہیں. یہ بتانے کے لیے انہوں نے بہت عظیم، چاروں نے ایک ہی کام کیا ہے، چاروں برتر خواتین نے ایک ہی کام کیا ہے. وہ کام انشاءاللہ اشارہ کروں گا. وہی کام اگر آج بھی کوئی خاتون کرے وہ انہی کی پیروکار ہے، انہی کے ساتھ اس کا شمار ہوگا. قیامت میں بھی اور دنیا میں بھی اللہ ان خواتین کو انہی چار کے ساتھ محشور کرے گا جو ان کی راہ کو اپنائیں اور انہی جیسا کام کر کے دکھائیں جو کچھ انہوں نے کیا ہے. بس خدا کی ذات عادل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خواہ مخواہ میں دوسروں پر برتری نہیں دے دی کہ خدا نے کہا دیکھا سے پسند آئے مجھے یہ چند آدمی، یہ اہل بیت، میں نے اٹھا کر ان کو تمام مخلوق پر برتری دے دی. ایسے نہیں ہوا. اس طرح تو خدا کی ذات عادل نہیں ہے. آخر آپ کو دوسرے کیوں پسند نہیں آئے؟ دوسرے سوچیں گے کہ ہم کیوں پسند نہیں آئے. ایک کمال تھا اہل بیت کے اندر، انبیاء کے اندر، معصومین کے اندر، ان خواتین کے اندر کوئی کمال تھا ایسا، وہ دوسروں کے اندر موجود نہیں تھا، اور اسی کمال کی وجہ سے خدا نے ان کو انتخاب کیا ہے. وہ کمال کیا تھا؟ وہ کمال یہ تھا، توجہ سے اس نقطے کے اس جملے کو سنیں. وہ کمال یہ تھا کہ خدا کی ذات سے کوئی بھی رحمت، کوئی بھی برکت، کوئی بھی ہدایت جو ان کی طرف آتی تھی یہ اس کو ٹھکراتے نہیں تھے، بلکہ اس ہدایت کو لینے کے لیے ان میں سب سے زیادہ قابلیت موجود تھی. یہ اللہ کی ہدایت کو لینے کے لیے سب سے زیادہ آمادہ تھے، لیکن دوسروں کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی. کچھ لیتے تھے، کچھ نہیں لیتے تھے، یا سرے سے ٹھکرا دیتے تھے. یہ خاندان اس کی برتری اس وجہ سے ہے کہ جو کچھ خدا نے کہا وہ سب انہوں نے لے لیا اور اس پر عمل کر دیا اور اس کو اپنا لیا. ایک نقطہ بھی خدا کا ٹھکرایا نہیں ہے. لیکن دوسروں نے کچھ لیا، کچھ نہیں لیا. جو ہدایت سب سے بڑھ کر زیادہ لے وہ سب سے اچھا انسان ہے، وہ سب سے بہترین انسان ہے. مثلا اس وقت آپ دیکھیں، لینے کے لیے ہم دنیاوی چیزیں، میدے کا سامان لینے کے لیے، پیٹ کا سامان لینے کے لیے کتنا اہتمام کرتے. تبرک بڑھتا ہے. مجلس میں دو چیزیں تب پیش کی جاتی ہیں آپ کے سامنے، ہدایت بھی پیش کی جاتی ہے، تبرک بھی پیش کیا جاتا ہے. تبرک آپ کے پیٹ کے لیے ہے، ہدایت آپ کے دل کے لیے ہے. اب آپ دیکھیں کہ زیادہ کوشش ہماری کس میں ہوتی ہے؟ کیا کوشش نہیں ہوتی کہ زیادہ سے زیادہ تبرک ملے مجھے؟ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ کبھی واپس کیا ہے تبرک آپ نے کہ یہ زیادہ آ گیا، یہ آپ واپس لے لیں؟ بلکہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ جو پڑا ہوا ہے، بچ گیا ہے، یا دوسرے کو ملا ہے، وہ بھی مجھے دے دیں. ہے نا یہ لالچ؟ نہ، پیٹ کی چیزوں میں یہ لالچ نہ کریں. اس دن بھی کہا تھا کہ اگر نہیں بھی ملا تو نہ ملے، وہ خود خواہی ہے. ٹھیک ہے، دوسرے مومنات کو مل جائے، جن کے بچے ہیں، جن کے اور مسائل ہیں، ان کو مل جائے. ہمیں نہ بھی ملا تو کوئی مسئلہ
نہیں. لیکن مجلس کے اندر جو ہدایت مل رہی ہے یہ سب سے زیادہ ہمیں ملے. سب سے زیادہ کان کھول کے سنیں, سب سے زیادہ حاضر دماغی سے سنیں. نہیں ہے کہ جب ہدایت پیش کی جا رہی ہو تو آپس میں خسر پھسر کر رہی ہو, یہ اس کے کان میں کچھ پھونک رہی ہو, وہ اس کے کان میں کچھ پڑھ رہی ہو. لیکن جب تبرک بانٹ رہا ہو تو ساری توجہ تبرک کی طرف ہو, ساری توجہ ہدایت کی طرف ہو, ساری توجہ دلوں کے تالے کھولیں. یہ ماہ رمضان افطار و سحر کا سامان کھانے پینے کے لیے نہیں ہے. یعنی بھوکے رہیں, معدے کو تھوڑی دیر کے لیے خالی کریں تاکہ دل کے تالے کھل جائیں, ذہنوں کے تالے کھل جائیں, ہدایت لینے کے قابل ہوں. اس لیے یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے, چونکہ اس میں دلوں کے تالے کھل جاتے ہیں اور کھولے جا سکتے ہیں, لہذا قرآن دلوں میں داخل ہو سکتا ہے, ہدایت اتر سکتی ہے دلوں کے اندر. اس مہینے کو انسان تربیت کے لیے, اس لیے یہ خود سازی اور انسان سازی کا مہینہ ہے. یعنی وہ چابی جو اللہ کی ہدایت اور رحمتیں لینے کے لیے ہے وہ یہ کہ جتنا زیادہ دریافت کر سکتے ہیں اس مہینے میں اپنے آپ کو تیار کریں, اپنی آمادگی بڑھائیں. کہ رمضان کے بعد, لیلۃ القدر کے بعد اگر ذات خدا ہم سے پوچھے کتنی ہدایت کروں, تو آپ یہ نہ کہیں کہ صرف ایک جملہ, ایک دو مجلسیں, ایک دو باتیں صرف, نہ, آپ کہیں کہ صبح و شام اتنی ہدایت دیں مجھے کہ میری زندگی تمام ہو جائے لیکن ہدایت تمام نہ ہو. اتنا عظیم مقام تھا نبی اکرم کا, لیکن اس کے باوجود خداوند تعالیٰ نے اپنے نبی سے یہ کہا کہ نبی جو دعا مانگتے ہو اس دعا میں یہ مانگا کرو, رب زدنی علما, خدایا میرے علم میں اضافہ کر. اب وہ منبع علم کا جس نے ساری دنیا کو علم دیا ہے وہ خود بھی خدا سے فرما رہے ہیں کہ رب زدنی علم, اور علم دے مجھے, میری معرفت میں اور اضافہ فرما. ہم جو نہ الف جانتے ہیں نہ بے جانتے ہیں, اصلاً معرفت کے لیے حاضر نہیں ہیں, اور محبت کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ محبت کافی ہے. آخر آپ جب پراٹھا پکاتے ہیں تو گھی کافی ہے, آٹا نہیں چاہیے آپ کو. آٹا ہوگا تو پھر آپ پراٹھا بنائیں گے. وہ کسی شخص نے دوسرے سے کہا تھا کہ روٹی نہیں ہے, کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے, تو انہوں نے کہا روٹی نہیں ہے تو پراٹھے پکا لو. اور پراٹھے پکاتے ہیں, جب آٹا ہو تو ہم پراٹھے پکائیں گے, جب آٹا نہیں ہے تو کیسے پراٹھا بنے گا. گھی بھی ہونا چاہیے اور آٹا بھی ہونا چاہیے, پھر پراٹھا بنتا ہے. کبھی آپ نے فقط آٹے سے پراٹھا نہیں بنایا, کبھی صرف گھی سے پراٹھا نہیں بنایا. توے پہ ڈال کے دیکھ لیں پراٹھا بنتا ہے یا نہیں بنتا. صرف گھی ڈالیں, وہ جلے گا, دھواں بنے گا, آپ کے ناک میں بھی جائے گا اور چھینکیں آپ کو بھی آئیں گی اور ہمسائے کو بھی تکلیف ہوگی. کہتے ہیں نا گھی جل رہا ہے, بتاتے ہیں دوسروں کو گھی جل رہا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی چیز ڈالی نہیں ہے. فقط گھی ہو جل جاتا ہے. یہ صرف آٹا ہو اس سے پراٹھا نہیں بنتا. خشک روٹی بنتی ہے, تر روٹی, خوش مزہ روٹی, لذیذ روٹی. پراٹھا یعنی لذیذ روٹی, لذت والی روٹی. یہ لذت والی روٹی, روغنی روٹی, یہ دو چیزوں سے بنتی ہے, آٹا اور گھی سے بنتی ہے. اسی طرح انسان دو چیزوں سے بنتا ہے, محبت اور معرفت سے بنتا ہے. اگر محبت ہو, محبت گھی ہے لیکن معرفت اس کا آٹا ہے. جب تک, یا آپ یوں کہیں کہ محبت آٹا ہے, معرفت اس کا گھی ہے, جب تک اس آٹے پر گھی نہیں لگائیں گے پراٹھا نہیں بنے گا. جن لوگ صرف کہتے ہیں ہمارے پاس محبت ہے, محبت کافی ہمیں جنت لے جائے گی, یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس گھی ہے, ہمیں آٹے کی ضرورت نہیں ہے. آخر پراٹھا کیسے بنے گا آپ کا؟ اور وہ جو کہتے ہیں ہمیں معرفت ہے, محبت کی ضرورت نہیں ہے, ان کے یہاں بھی پراٹھا نہیں بنے. ان دونوں چیزوں سے بنے گا, محبت بھی اور معرفت بھی. دونوں چیزیں رکھیں, پھر آپ کی زندگی بنے گی, پھر آپ کی آخرت بنے گی, پھر آپ کی عاقبت بنے گی. جتنی چیزیں خدا نے انسان کے لیے مقرر کی ہیں, مومنین و مومنات کے لیے, ان سب کے لیے یہ دو شرطیں ہیں کہ خدا سے بھی محبت کرو, اولیاء خدا سے بھی محبت کرو, اور خدا کی بھی معرفت ہو, اولیاء خدا کی بھی معرفت ہو. دین کی محبت بھی ہو, دین کی
معرفت بھی ہو. فقط محبت سے کوئی بھی آگے نہیں جائے گا, فقط معرفت سے بھی کوئی آگے نہیں جائے گا. محبت کے ساتھ ساتھ معرفت بھی ہو. اب محبت تو ہے, کافی ہے الحمدللہ, اور محبت ہماری جب محرم و سفر آتا ہے تو اور زیادہ بڑھ جاتی ہے, اور ماہ رمضان جب آتا ہے تو ہماری معرفت بھی بڑھنی چاہیے. اور اس محبت پر جب معرفت کا گھی لگے گا تو یہ پراٹھا بہت ہی لذیذ اور خوش مزہ بنے گا, یہ انسان بہت ہی عزیز انسان بنے گا, یہ اللہ کا پسندیدہ انسان بنے گا, جس کا دل محبت اہل بیت سے بھرا ہوا اور جس کا دل معرفت علوم اہل بیت سے بھرا ہوا. یہ دل خدا کو پسند ہے. ان لوگوں کو اللہ نے برتری دی ہے دوسرے لوگوں پر. پس اب کیا کریں, ہم اپنے آپ کو معرفت دین کے لیے اور معرفت خدا کے لیے اور تربیت و خود سازی کے لیے تیار کریں. یعنی لینے کی طاقت بڑھائیں, اپنے اندر لینے کی صلاحیت بڑھائیں. بڑے گھر اس لیے بنائیں کہ اس میں زیادہ رحمتیں نازل ہوں, نہ کہ اس میں زیادہ سٹور ہوں, اس میں زیادہ بوریاں جمع کر سکیں ہم. جتنے گھروں سے بڑے دل بڑے کریں. بعضوں کے گھر بڑے ہیں لیکن دل بڑا نہیں ہے, بعضوں کا گھر چھوٹا ہے دل بہت بڑا ہے. مدینے میں یہ اہل بیت کا گھر کتنا بڑا تھا, چھوٹا سا گھر. یہ نہیں کہ آپ سمجھے کہ کئی کنال کا تھا. ابھی ہم چاہتے ہیں, پسند ایسا ہی ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا ان کے پاس. بعضوں کو افسوس ہے کہ ان کا گھر بہت چھوٹا تھا. نہ, اہل بیت کا کمال ان کی حویلی کی وجہ سے نہیں تھا, اس حویلی کا کمال اہل بیت کی وجہ سے تھا. یعنی اہل بیت کا گھر بڑا نہیں تھا بلکہ اہل بیت کا دل بڑا تھا. دل بڑا. الم نشرح لک صدرک, قرآن نے نبی اکرم کو فرمایا کہ اے نبی, آیا ہم نے آپ کا سینہ وسیع نہیں کیا, سینہ نہیں کھولا آپ کا, یعنی دل بڑا نہیں کیا, کہ ساری دنیا کے علوم آپ کے دل میں ڈال دیے ہم نے, ساری کائنات کی رحمتیں آپ کے دل میں ڈال دیں, آپ کو رحمت للعالمین بنا دیا ہم نے. معرفتیں آپ کے اندر ڈال دیں, کمال آپ کے اندر ڈال دیے, فضیلتیں آپ کے اندر ڈال دیں. آخر اہل بیت کو خداوند تعالیٰ نے فضیلتیں دیں تو اہل بیت نے یہ ساری فضیلتیں لیں, فضائل لیے. اس کا مطلب یہ کہ ذات خدا دینے والی ذات ہے اور اس میں دینے کی بے پناہ طاقت ہے, اور اہل بیت لینے والی ذوات ہیں اور ان میں وہ فضیلتیں لینے کی بے پناہ طاقت ہے. اس وجہ سے اہل بیت دوسروں پر مقدم ہے کہ جو کچھ اللہ نے دیا انہوں نے لے لیا, لیکن باقیوں نے کچھ لیا کچھ نہیں لیا. خدا نے ان کو عصمت دی, انہوں نے لے لی. خدا نے ان کو علم دیا, انہوں نے لے لیا. خدا نے طہارت دی, انہوں نے لے لی. خدا نے عمل دیا, انہوں نے لے لیا. خدا نے ایثار دیا, انہوں نے لے لیا. خدا نے قربانی کے لیے کہا, انہوں نے لے لیا. جو کچھ خدا نے دیا انہوں نے لے لیا. تسلیم محض اللہ کے سامنے. بس معلوم ہوا کہ یہاں جو کچھ اللہ کی طرف سے پیش ہو اسے ہم لے لیں اگر ہم انسان باکمال ہیں. کبھی بھی آتی ہوئی ہدایت کو ٹھکرائیں نہیں, جہاں سے بھی آئے. ہدایت اگر آ رہی ہے, یہ گمشدہ چیز ہے. مومن کی ہدایت گمشدہ مومن ہے, مومن کو یہ ہدایت بڑھ کر لے لینی چاہیے. ماہ رمضان اسی تیاری کا مہینہ ہے. اب چند چیزیں ہیں جو رکاوٹ ہیں, ہمارے اس لینے کی راہ میں رکاوٹ ہے. وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے لینے کی راہ میں رکاوٹ ہیں؟ عرض کیا کہ تربیت کے لیے سب سے پہلا مرکز خاندان ہے. شروع خاندان سے کریں, چونکہ خاندان میں ہی افراد تربیت بھی پاتے ہیں, اور خاندان کا ماحول ایسا بنائیں کہ ہدایت لے سکے یہ خاندان, نہ کہ خاندان کے دروازے ہدایت پر بند ہوں. جس خاندان میں لڑائی جھگڑا ہے صبح و شام, وہ خاندان ہدایت کے دروازے بند کر دیے اس نے. نحوست, جھگڑا ہے, لڑائی ہے. جس خاندان میں صبح و شام لڑائی ہو رہی ہو, اس خاندان نے گویا ہدایت کے دروازے اپنے اوپر بند کر دیے, اور چابی اس کے ہاتھ میں ہے جس نے لڑائی شروع کی ہے. اس نے تالا لگا دیا گھر کو. ہدایت اللہ کی بار بار آئے گی, لوٹ کر چلی جائے گی. خود بھی محروم, دوسروں کو بھی محروم کر دیا. کچھ ایسی آفتیں ہیں خاندانوں میں آ جاتی ہیں جو ہوتی تو چھوٹی سی ہیں لیکن بڑھتے بڑھتے بہت بڑھ کر
بڑی ہو جاتی ہیں اور پورے خاندان کو تباہ کر دیتی ہیں. اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آٹا چینی تو آتا رہتا ہے لیکن ہدایت آنا بند ہو جاتی ہے. جو والدین ایک دوسرے سے روٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کے بچے کھاتے پیتے تو ہیں لیکن ہدایت یافتہ نہیں ہوتے. وہ بچے گمراہ ہو جاتے ہیں, وہ بچے بدتمیز ہو جاتے ہیں, وہ بچے بے ادب ہو جاتے ہیں, وہ بچے گمراہ اور جاہل ہو جاتے ہیں, وہ جرائم کی طرف آہستہ آہستہ بڑھنا شروع کر دیتے ہیں. کھانا تو کسی نہ کسی طریقے سے مل ہی جاتا ہے, اگر گھر نہ ہوا تو باہر مل جائے گا. ہوٹل ہیں کھانے کے لیے. گھر اور ہوٹل میں فرق ہے. اگر ہم گھر کو بھی فقط کھانے پینے کا مرکز قرار دیں تو پھر گھر اور ہوٹل میں کوئی فرق نہیں رہے گا, چونکہ ہوٹل فقط کھانے کی جگہ ہے, کھا کے اٹھ جاؤ. اگر ایک آدمی گھر میں آتا ہے صرف کھانے کے لیے کھا کے پھر نکل جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ اس کو گھر نہیں سمجھتا, خاندان نہیں سمجھتا, بلکہ اس کو ہوٹل سمجھتا ہے. اور یہاں پر مصروف خاتون کو بھی ماں نہیں سمجھتا, مربی نہیں سمجھتا, بلکہ کک سمجھتا ہے, باورچی سمجھتا ہے. اور باپ کو بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ فقط ایک آدمی ہے مزدور جو کما کے لاتا ہے, ہمارا پیٹ بھرتا ہے. نہ, یہ خاندان ہے, ہوٹل نہیں ہے. یہاں کھانا پینا اس لیے ہے کہ زندہ رہیں, لیکن زندہ اس لیے نہیں ہے کہ کھائیں پئیں. زندہ اس لیے ہیں تاکہ ہدایت پائیں, زندہ اس لیے ہیں کہ تربیت پائیں. کچھ چیزیں خاندانوں کو تباہ کرتی ہیں, بیماریاں ہیں خاندان کے لیے. اب ایک بیماری جس کو میں ابھی شروع کرتا ہوں, وقت شاید اتنا نہ ہو آج اس کی گفتگو کو بعض کو تکمیل کر سکیں, کچھ ایسا شاید کل پہ چھوڑ دیں گے. وہ ہے توہمات, کہ جو خواتین میں زیادہ ہیں. توہمات ایسی چیزیں ہیں جنہوں نے بہت خاندان ویران کیے ہیں, بہت سارے خاندان تباہ کیے ہیں, بہت ساری زندگیاں تباہ کی ہیں توہمات نے, اور بہت سارے دل دکھائے ہیں, بہت سارے لوگوں کے دل توڑے ہیں توہمات نے. بہت سارے لوگوں سے زندگی کی فرصت چھین لی ہے انہوں نے توہمات نے, صرف توہمات نے. اب ممکن ہے آپ اپنی یہاں کی زبان میں توہمات کو کسی اور لفظ سے جانتی ہوں, معلوم نہیں توہمات کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا, کہ توہمات کس چیز کو کہتے ہیں. توہمات کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے, میں وہی استعمال کروں تاکہ سب کو بات سمجھ میں آتی رہے. نہ, تہمت نہیں ہے, الزامات لگانا بھی نہیں ہے. توہمات شک کسی حد تک ہے, لیکن شک کو بھی توہمات نہیں کہتے. تو ابھی میں بیان کروں گا, کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ ایسے سادہ طریقے سے بیان کروں کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے نقطہ. توہمات جو خواتین میں بہت زیادہ ہیں, ابھی میں اشارہ کروں گا تو پھر سب کو سمجھ میں آ جائے گی کہ ہاں یہ تو ہم کتنی مدت سے کر رہے ہیں یہ کام سب کے سب. توہمات ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کا ہماری زندگی میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا, کوئی عمل دخل نہیں ہے ان چیزوں کا, لیکن انسان یہ عقیدہ بنا لے یا یہ سمجھنا شروع کر دے کہ یہ واقعہ جو میری زندگی میں ہوا ہے یہ فلاں شے کی وجہ سے ہوا ہے, فلاں آدمی کی وجہ سے ہوا ہے, جس کا کوئی دخل ہی نہیں ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ توہمات. یہ توہمات ہے. مثلاً غلطی خود کی, شوہر کے ساتھ تعلقات اپنی غلطی, بے ادبی, بدتمیزی کی وجہ سے خراب ہو گئے, یا شوہر کی بدتمیزی سے یا عورت کی بدتمیزی سے یہ تعلقات خراب ہو گئے. یہ کہنا کہ کسی نے جادو کر دیا ہے, یہ توہمات ہے. کسی نے تعویذ کر دیا, یہ توہمات ہے. کسی نے بندش کر دی ہے, یہ توہمات ہے. کسی نے ہمارے گھر کا رزق روک دیا ہے, یہ توہمات ہے. وہ جادو جو ہمارے گھروں کو متاثر کرتا ہے وہ ہماری جہالت اور بے تربیتی کا جادو ہے, نہ کوئی اور جادو. صرف ایک جادو ہے جس نے خاندانوں کو تباہ کیا ہوا, ایک بندش ہے جس نے خدا کی رحمتیں بند کی ہوئی ہیں, روکی ہوئی ہیں اور ہماری طرف نہیں آتی. وہ کیا چیز ہے؟ کہ ہم اپنے آپ کو تربیت نہیں کر سکے, بنا نہیں سکے. بہت زیادہ توہمات ہیں لوگوں کے اندر, گھروں کے اندر موجود ہیں, اور ان توہمات پر پختہ عقیدہ ہے سب کا. اور یہ توہمات تباہ بھی کر رہے ہیں ہمیں, یعنی ہمارا دین بھی تباہ کر رہے ہیں, ہماری دنیا بھی تباہ کر رہے ہیں, ہمارا خاندان بھی تباہ کر رہے ہیں, ہماری آخرت بھی
تباہ کر رہے ہیں یہ توہمات، اور بعض اتنے گر گئے ہیں توہمات کے اندر کہ ان کی ساری زندگی ہم و غم ہی توہمات رہ گئے ہیں۔ مثلا سادہ سادہ چیزوں سے شروع کریں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں یہ توہمات ہیں کہ اگر کالی بلی گھر میں آ گئی تو یہ آج ضرور کوئی حادثہ ہوگا۔ اگر بلی کا کیا ربط ہے آپ کے حادثے کے ساتھ؟ اگر بلیوں کی وجہ سے انسانوں میں حادثے ہوتے ہیں تو پھر بلیوں کو جو حادثے پیش آتے ہیں وہ انسانوں کی وجہ سے پیش آتے ہوں گے۔ بلیوں کو بھی تو مشکلات پیش آتی ہیں نا۔ ایک بلی چوہا پکڑنے دوڑی، نہیں پکڑ سکی۔ ہم مثلا نکلے کسی کام کے لیے گھر سے، خوب کام نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ چونکہ بلی دیکھی تھی، بلی کی وجہ سے میرا کام نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بلی کو جو چوہا ہاتھ نہیں آیا یہ بھی آپ کی وجہ سے ہوا ہوگا۔ پھر اگر بلی ہمارے لیے ناس ہے تو پھر ہم بلیوں کے لیے ناس ہو جائیں گے۔ یہ توہمات ہیں۔ بلیوں کا کیا تعلق ہے ہماری زندگیوں میں؟ وہ ایک مخلوق ہے، اپنا کھاتی پیتی، آپ کا بچا کھچا وہ چاٹ لیتی ہے، خدمت ہی کرتی ہے آپ کی۔ جو برتن ہم سے نہیں دھلتے وہ آ کر صاف کر جاتی ہے۔ گھریلو بلیاں، وہ بالآخر یہ گندگی اگر بلیاں نہ کھائیں تو یہ تو بدبو پھیل جائے گی گھروں میں۔ نہیں ہے کہ یہ ناس ہے آپ کے لیے، نوستیں کچھ اور چیزیں ہیں۔ کوا بول گیا، اگر صبح سویرے گھر پہ کوا بول گیا، خوب آج پریشان ہو گئے ہیں کہ آج اس گھر میں کچھ ہونے والا ہے، آج مہمان آنے والا ہے، آج کو مرنے والا ہے، آج کو بیمار ہونے والا ہے، آج فلاں ہونے والا ہے۔ آخر کوے کس لیے؟ کوے آپ کے گھروں کو خراب کرنے کے لیے۔ کوے آتے ہیں کہ آپ کے گھر سے کوئی روٹی کا ٹکڑا مل جائے، کوئی صابن مل جائے، کوئی چیز۔ یعنی کوے آتے ہیں اس لیے کہ کووں کو پتہ ہوتا ہے کہ کچھ کج سلیقہ بھی ہوتی ہیں گھروں میں جن کو اپنی چیزیں سنبھالنے کا ڈھنگ نہیں آتا۔ وہ کوے صرف یہ بتانے آتے ہیں کہ کس گھر میں سلیقہ مند خاتون ہے، کس گھر میں کج سلیقہ ہے۔ جس گھر سے کوے کو کچھ اٹھانے کے لیے مل گیا، فرض کرو کہ اس گھر میں ایسی خاتون رہتی ہے جس کو سلیقہ نہیں ہے، پھر پیچھے دوڑتی ہے کہ کوا میرا صابن اٹھا کر لے گیا۔ خوب سنبھال کے رکھنا تھا نا، آپ کو معلوم تھا کہ کوا آئے گا۔ پر کوا بولنے سے نہ مہمان آتا ہے نہ مہمان جاتا ہے۔ آنکھ پھڑک رہی ہے، کان پھڑک رہا ہے، آج ضرور کچھ ہوگا۔ اگر دائیں آنکھ پھڑک رہی ہے تو آج کوئی اچھی چیز ہوگی، اگر بائیں آنکھ پھڑک رہی ہے تو، اگر رمضان میں دائیں آنکھ پھڑک رہی ہے تو اس کا مطلب ہے آج پکوڑے کہیں سے آئیں گے۔ اگر بائیں آنکھ پھڑک رہی ہے تو کوئی افطار کرنے ہمارے گھر میں آ جائے گا۔ نہ آنکھوں کا پھڑکنا وہ نہ کسی کے آنے سے، نہ اچھے حادثات سے، اچھے واقعات سے کوئی اس کا تعلق ہے، نہ برے واقعات سے کوئی اس کا تعلق ہے۔ دائیں آنکھ پھڑکے تو بھی، بائیں آنکھ پھڑکے تو بھی، پھڑکنے دو اس کو۔ اصل ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے ان چیزوں سے جو جوڑا ہوا ہے ہم نے۔ صرف آنکھ پھڑک رہی ہے میری، لہٰذا آج بہو ساس کو ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر رہی ہے کہ صبح سے ہی میری آنکھ پھڑک رہی تھی کہ یہ کچھ کرے گی شام کو۔ کہتی ہیں بعض اس طرح سے، ولی اللہ بن جاتی ہیں فوراً کہ میری آنکھ صبح سے ہی پھڑک رہی تھی۔ نہ، یہ غلط ہے۔ بعض باتیں شرک ہیں، بعض باتیں گناہ ہیں اس طرح کی کرنا۔ توجہ کریں میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ یہ باتیں بعض شرک کی حد تک پہنچ جاتی ہیں، گناہ ہیں بعض باتیں کرنا جن سے ہم بہت سادگی سے زبان سے نکال بھی دیتے ہیں، گزر بھی جاتے ہیں۔ اور انہی توہمات کی وجہ سے پھر دیکھیں آہستہ آہستہ مسائل بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یا یہ کہنا کہ جب سے یہ بہو آئی ہے گھر میں اس وقت سے ہمارا کاروبار ختم ہو گیا، بیمار رہنے لگے۔ مثلا ساس سے پوچھیں کیسی ہو، اچھی بلی تھی، جب سے یہ آئی ہے بد قدم اس دن سے طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی ہے۔ خوب یہ بد قدم کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے، یہ بد خوراکی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ جس دن سے یہ آئی ہے، پہلے کھاتی تھی، صرف آرام سے کھاتی تھیں آپ، لیکن جس دن سے بہو آئی ہے تو ضد میں زیادہ کھاتی ہے، اس کا بھی حصہ، تو طبیعت تو خراب ہونی ہے آپ کی۔ خوب آپ بھی آرام سے کھاؤ، تھوڑا کھاؤ، صحیح کھاؤ، ٹھیک ٹھاک کھاؤ، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ بد قدم کا بھی حصہ کھانے سے تو انسان مریض ہوتا ہے۔ پھر نہ کوئی بہو بد قدم ہوتی ہے، نہ کوئی خوش قدم ہوتی ہے۔ اصل آپ کے گھر کے تعلقات سے بہو کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ حالات خراب ہو گئے، جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے اس دن سے ہمارے کچھ حالات سدھر گئے ہیں، اور جب سے یہ بچہ فلاں آیا ہے اس دن سے حالات ہمارے خراب ہو گئے ہیں۔
اور بچوں کی پیدائش سے حالات اگر کسی کے سدھرتے ہوں تو پھر جن کے جتنے زیادہ بچے ہیں ان کے حالات اتنے زیادہ بہتر ہونے چاہیے کہ اور زیادہ خراب ہو جاتے ہیں ان کے. پھر اس کو کیا کہتے ہیں کہ تو پیدا جب ہوا تھا جس دن سے، بعضوں کو بوڑھے ہونے تک کہتے ہیں. وہ ہوتا ہے، یہ اتفاقات ہیں. ایک بچہ پیدا ہوا، ادھر گھر میں کوئی فوت ہو گیا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی وجہ سے فوت ہوا. اس کو بڑے ہونے تک یہ تانا دیتے ہیں. جب بھی کوئی واقعہ، اس سے مثلا گلاس ٹوٹ گیا، پھر اس کو کہتے ہیں کہ تو جب پیدا ہوا تھا تو پہلے دن ہی تیرا باپ مر گیا تھا اسی وجہ سے، اب تو مرنے تک سب کو مار کے رہے گا. اس کا کیا قصور ہے؟ گلاس آپ سے ٹوٹا، غلطی آپ سے ہوئی، قصور اس کا ہے. یہ توہمات ہیں، یہ توہمات ہیں، گناہ ہیں ایسی باتیں کرنا. یعنی ایسے لوگوں کو اپنے جرائم میں شریک کرنا، ایسے نقصانات کا ذمہ دار قرار دینا جن کا کوئی تعلق، ان کا کیا تعلق ہے ان چیزوں سے؟ غلطیاں خود کی ہیں، اشتباہ خود کیے ہیں، اور ڈالتے دوسروں کی گردن پر ہیں. چونکہ ہمیں ایک خوشی یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی نقصان ہو جائے میری گردن میں نہیں آنا چاہیے، میں ذمہ دار نہ بنوں. اس کی ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ کوئی بھی ذمہ دار ہو، میرا اس میں کوئی قصور. اگر کوئی پھسل جائے، مثلا راستہ چلتے چلتے وہ گٹر میں گر جائے، اگر کوئی، یعنی اب کیوں گرا؟ کہا کہ وہ دیکھ رہا تھا اپنے دروازے کے سامنے کھڑا ہوا، مجھے دیکھ رہا، اس کے دیکھنے سے میں گٹر میں گر گیا. نہ، گٹر میں گر گیا، ایک تو ڈھکنا نہیں تھا گٹر کے اوپر، دوسرا آپ دائیں بائیں دیکھ رہے تھے. اگر نیچے دیکھتے تو گٹر میں نہ گرتے. یہ سب توہمات ہیں، سب توہمات ہیں. کسی کا ہماری زندگی میں کوئی دخل نہیں ہے. ہمارے اگر صحیح کام ہوتے ہیں تو بھی ہم خود کرتے ہیں، غلط کام ہوتے ہیں تو بھی ہم خود کرتے ہیں. اور ان توہمات کی وجہ سے، چونکہ یہ دیکھیں، اب آپ نے تصدیق، اب سمجھ میں آ گئی توہمات کس کو کہتے ہیں. یہ توہمات اگر یہ زیادہ خواتین میں ہیں، اگر یہ خواتین میں نہ ہوں تو بہت سارے پیشے جو ہمارے ملک میں چل رہے ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گے. کتنے لوگوں کی صرف درآمد انہی توہمات کی وجہ سے ہے، اور وہ توہمات کو اور زیادہ تقویت کرتے ہیں. چند چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں، ابھی میں آپ کو دو باتیں کروں گا، آپ سب کہیں گی کہ یہ تو علم غیب جانتا ہے، یہ تو ہمارے، مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ کوئی آدمی آپ کے ارد گرد، آپ کے آس پاس رشتہ داروں میں، قریب کے رشتہ داروں میں ایک آدمی ہے جو نہیں چاہتا کہ آپ خوش رہیں. اب اپنے غور کریں، سب کو بات صحیح نظر آتی ہے یا غلط نظر آتی ہے؟ سب کو صحیح نظر آ رہی ہے کہ ہاں کوئی تو ہے ایسا جو، ہاں. یہ ایسی باتیں ہیں جو ہر انسان کی زندگی میں ہیں. وہ بابا بیٹھا ہوا ہے، مثلا 1.5 سال سے منہ بھی نہیں دھویا اس نے، اس کے پاس جاتے ہیں کہ میری زندگی کے حالات بتاؤ، میری فال نکالو. جس کو اپنا نہیں پتا کہ منہ کیسے دھونا ہے، اس کو، جس سے بدبو اتنی آتی ہے کہ انسان 1 کلومیٹر دور سے بھی نہیں گزر سکتا. انسان جاتے، آپ جا کے اپنی زندگی اس کے سامنے رکھتے ہیں کہ میرے بتاؤ، میرے شوہر کیا کرتے ہیں، میرے میاں کیا کرتے ہیں. وہ کیا کہیں گا؟ وہ بالآخر یہ تو ہے نا کہ آپ کے میاں وہ بتانا شروع کر دے گا. یہ وہ باتیں ہیں جو ابھی میں کروں گا، آپ سب کہیں گے یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں. کہ کچھ عرصے سے آپ کے میاں کچھ تھوڑا سا آپ کے ساتھ لہجہ بدل کے بات کرتے ہیں. پہلے ایسی بات نہیں کرتے تھے. وہ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے. شادی کے پہلے دنوں میں لہجہ کچھ اور ہوتا ہے، بعد میں کچھ اور ہو جاتا ہے. پہلے تھوڑی سی اجنبیت ہوتی ہے، بعد میں وہ اجنبیت ختم ہو جاتی ہے. پہلے تکلفات ہوتے ہیں، پھر تکلفات نہیں ہوتے. پہلے ذرا ادب کیا کرتے تھے، ابھی ادب نہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں یہ لہجہ کیوں بدلا ہے؟ چونکہ اس میں کسی اور کی بھی ٹانگ ہے بیچ میں. اور دیکھا، ڈال دی بات. اب کیا ہوگا؟ یہ ٹانگ کیسے باہر نکالوں؟ یہ ٹانگ نکالنے کے لیے ایک بڑا طولانی عمل ہے. اس کے لیے ایک سرخ بکرا لگتا ہے، ایک کالا مرغ لگتا ہے، اس کے لیے اتنا پیسہ لگتا ہے، شوہر کی آدھی تنخواہ لگتی ہے، خاندان کی پوری خوشبختی اور سعادت لگتی ہے. یہ ساری چیزیں لا کے مجھے دو تاکہ میں یہ ٹانگ آپ کے گھر سے باہر نکل. پھر وہ ٹانگ تو نکلے یا نکلے، ہماری ٹانگ نکال دیتا ہے باہر. کتنے خاندان ان بابوں نے تباہ کیے ہیں، ان دم پڑنے والوں نے تباہ کیے ہیں. صرف اپنی روزگار کے لیے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں، لوگوں کے خاندانوں کو سے کھیلتے ہیں، لوگوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں. ایک طرف سے ہم انبیاء، ایک طرف سے قرآن، ایک طرف سے اہل بیت،
تو زندگی کے مسائل حل کرنے کے لیے اہل بیت کے پاس کیوں نہیں آتے؟ کیوں بابوں کے پاس جاتے ہیں؟ کیوں حضرت خدیجہ سے نہیں پوچھتے کہ بی بی بتاؤ خوشبخت رہنے کا طریقہ کیا ہے، شوہر راضی رکھنے کا طریقہ کیا ہے، اصل شوہر انتخاب کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بابے سے جا کر کہتی ہیں بتاؤ میری لڑکی کی قسمت میں کیسا مرد آئے گا؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کیا راستہ ہم نے اپنا لیا ہے؟ یہ کس نبی نے بتایا؟ یہ کس معصوم نے بتایا؟ یہ کس امام نے بتایا ہے؟ اس کے لیے کون سی آسمانی کتاب اتری ہے؟ دیکھیں یہ خاندانوں میں عام چیزیں، اور جہاں جہالت زیادہ ہو اتنی زیادہ یہ چیزیں بھی رائج ہیں وہاں پر۔ حتیٰ بعض اوقات اب مجھ جیسے طلبہ جب آتے ہیں کہ کوئی تبلیغ کریں، کوئی نصیحت کی بات کریں، کچھ بجائے اس کے کہ ہم سے بھی تبلیغی کوئی بات پوچھیں، دین کی بات پوچھیں، معرفت کی بات پوچھیں، ہم سے بھی وہی تعویذ اور دم اور وہ اور یہ چیزیں کہ اس پر پھونک دو، اس پر پھونک دو۔ اب ایک جگہ میں گیا، وہاں انہوں نے وہ بوتل لے آئی خاتون کے، اس پر پھونک کے کچھ دے دیں مجھے۔ میں نے کہا کہ وہ نہیں ہو سکتا، یا وہ جو صاحب تھے انہوں نے کہا کہ نہیں ہو سکتا۔ کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ کو نہیں آتا؟ اب میں نے کہا میں ابھی چھوٹا طالب علم ہوں، یہ بڑوں کا کام ہے، یہ پھونک، مجھے اتنی باتیں ابھی معلوم نہیں۔ میں یہ بتا سکتا ہوں مشکل بتاؤ کیا ہے، اگر کوئی بیمار ہے خوب اس کو اسپتال لے جاؤ۔ خدا نے یہ نظام بنایا ہے، اسپتالوں کا نظام، ڈاکٹروں کا نظام، طب کا نظام اللہ نے بنایا ہے۔ نہیں ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جانا شرک ہے اور بابے کے پاس جانا دین ہے۔ جی آپ کو کلام خدا پر یقین نہیں ہے فلاں، نہ، کلام خدا ہدایت کے لیے آیا ہے، ڈاکٹر علاج کے لیے بنایا ہے۔ اب ہم ہدایت ڈاکٹروں سے لیں اور شفا ان چیزوں سے لیں، یہ تو پھر غلط ہو جائے گا۔ یعنی جب آپ کو پیاس لگے تو کھانا کھائیں، اور جب بھوک لگے تو پانی پئیں۔ پھر آپ کہیں کہ آپ کو پانی پر یقین نہیں ہے، وہ پانی پر یقین ہے لیکن پیاس بچانے کے لیے۔ علاج اطباء سے کرائیں، ڈاکٹروں سے کرائیں، ہدایت علماء سے لیں۔ اب جہاں یہ علاج بھی بابوں سے کراتے ہیں جا کر، خود بابا مریض ہوتا ہے اسپتال میں جاتا ہے، آخر یہی جو ہمیں شفا دیتا ہے، بس اگر پھونکے مارتا ہے، 40 سال سے مسواک نہیں کی اس نے، اور جب پھونک مارتا ہے وہ نسوار بھی پڑی ہوتی ہے، سارا کچھ اندر ہوتا ہے، وہ سب پھونک میں ڈال دیتا ہے ہمارے چہرے کے اوپر، ہمارے بچے کے اوپر۔ خوب یہ بابا جی جب خود مریض ہوتے ہیں تو کدھر جاتے ہیں؟ پھونکے مارتے ہیں یا جاتے ہیں اسپتال میں؟ اسپتال میں، چونکہ اللہ نے کہا ہے کہ جو علاج کرو۔ یہ تو آپ سنتے رہے ہیں، ابھی ایام شہادت آئیں گے مولا کے ماہ رمضان میں، 19 کو ضربت لگی، 21 کو شہادت ہوئی۔ اس 19 سے 31 تک بیچ میں کیا ہوتا رہا؟ 19 سے 21 تک علاج ہوتا رہا۔ علاج کس نے کیا؟ اگر بھائی کہ خود معصوم ہیں، بھائی کہ خود حجت خدا ہیں، لیکن پھر بھی جب زخمی ہوتے ہیں تو حکیم اور طبیب بلایا جاتا ہے، اور طبیب بلانے والے بھی کون ہیں؟ حسنین، معصومین بلا کر لاتے ہیں طبیب کو کہ او ادھر ہمارے بابا زخمی ہیں، ان کا علاج کرو۔ کیوں کہ اللہ نے یوں حکم دیا ہے کہ اپنا علاج کراؤ۔ جو اپنا علاج نہیں کراتا حرام کام کر رہا ہے، اپنے آپ کو نابود کرنا، اپنے آپ کو، یہ خودکشی ہے کہ بیماری ہو لیکن اس کا ہم علاج نہ کریں۔ واجب شرعی ہے کہ اپنا علاج کراؤ، اور علاج بھی اس طریقے سے کراؤ جس طریقے سے علاج ہوتا ہے۔ نہیں ہے کہ کام کسی اور طریقے سے ہو، ہم کسی اور طریقے سے اس کو حل کر رہے ہیں۔ جہاں مشکل ہے وہاں سے اس کو حل کریں۔ یہ توہمات جو عرض کیا کہ خاندانوں میں بعض میں داخل ہو جاتے ہیں، اور خواتین اس میں بہت پیش ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اڈے، جنہوں نے اپنے کاروبار صرف خواتین کے توہمات کی وجہ سے بنائے ہوئے ہیں۔ یعنی ان توہمات سے کتنے ان کے بچے پلتے ہیں۔ اس کا بچہ پڑھ کے ڈاکٹر بن گیا، ان کے بچے کو ابھی بابا پھونکے مار رہا ہے۔ بابا اسی پیسے سے جو آپ نے دی اپنی فیس لے کر اپنے بچوں کو کہاں پہنچا چکا ہے، لیکن ہمارا بچہ ابھی تک بابا کے سامنے روز لے جاتے ہیں کہ اس کو کچھ ہو گیا، نکالو اسے۔ یہ توہمات یہ ذہن سے نکال دیں آپ، درست نہیں ہیں۔ ایک طرف سے ہم کہتے ہیں کہ ہم مذہب اہل بیت پر ہیں، مذہب اہل بیت میں ان چیزوں کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ہماری ثقافت ہے، یہ ہمارا رسوم و رواج ہے، یہاں پر اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب
پھر اس سے اور خطرناک چیزیں بھی شروع ہو جاتی ہیں. تعلقات توڑنے کے لیے کسی سے تعویذ لکھوا لینا کہ جی میرا بیٹا، ماں جاتی ہے تعویذ لکھوانے، بیوی جاتی ہے تعویذ لکھوانے، فلاں جاتا ہے تعویذ لکھوانے. پھر کبھی اس کو کس طریقے سے، کبھی کس طریقے سے. پھر گھر سے اگر کوئی ایسی چیز نکل آئی، جی فلاں نے یہ تعویذ کر دیا، فلاں نے یہ ہماری بندش کر دی، فلاں نے ہمارے لیے حالات خراب کر دیے. اکثر صحیح نکلتے ہیں. جی آپ بعض کہتے ہیں کہ یہ باتیں جو آپ کر رہے ہیں یہ ایسے نہیں ہیں بلکہ صحیح ہوتی ہیں، کیونکہ وہ فلاں بابا کے پاس گئے، اس نے ہمیں وہی حالات بتائے جو ہمارے تھے، بالکل صحیح. اور یہ میں بھی ابھی بتا سکتا ہوں آپ کو بالکل صحیح باتیں، کہ کوئی آدمی ہے جو آپ کو پریشان کرنا چاہتا ہے، کوئی آدمی ہے جو آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی آدمی ہے جو نہیں چاہتا آپ خوش رہیں. وہ یہ ساری صحیح باتیں ہیں. وہ بھی ایسی عام باتیں کرتے ہیں جو ہر آدمی کی زندگی میں بالآخر ہوتی ہیں. اگر میں کہوں کہ صبح آپ کو ایک ڈکار آیا تھا، تو آپ کہیں یہ تو بہت عالم ہے، بہت ہی جانتے ہیں غیب، یہ تو آیا تھا. بالآخر آتا ہے ہر آدمی کو، جو کھانا کھاتا ہے اس کے بعد ڈکارتا ہے آدمی. میں کہوں کہ سونے سے پہلے آپ کو خمیازے آتے ہیں، وہ آپ کہیں گے کہ یہ تو ساری صحیح باتیں بتا رہے ہیں، میں جب سونے کے لیے گئی تو مجھے خمیازے آ رہے تھے. یہ وہ ہے نا کہ ایک آدمی نے کہا کہ میں اور میری ماں دونوں پی رہے ہیں. کہا کیسے پی رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ میں کہتا ہوں بارش ہوگی، ماں کہتی ہے نہیں ہوگی، تو اگر بارش ہو جائے تو میں پیر ہو جاتا ہوں، نہیں ہو تو ماں پیر ہوتی ہے. اس میں وہ بالآخر ایک بات تو صحیح ہوتی ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو سب کی زندگیوں میں ہیں، ان کو یہ قرار دینا کہ یہ بابا صاحب جانتے ہیں سب کچھ. اگر کوئی چیز نکلتی ہے آپ کے گھر سے، وہ بابا نے بتا دیا کہ جو فلاں درخت کے نیچے، فلاں اینٹ کے نیچے یہ چیز پڑی ہوئی ہے، فوراً پولیس کو خبر کرو کہ اس بابا کو پکڑ لیں، کیونکہ یہ رکھوائی بھی اسی نے تھی. اکثر یہ چیزیں خود رکھواتے ہیں. رکھواتے کیا ہیں؟ یعنی خود کہتے ہیں کہ مجھے لے جاؤ، میں آپ کے فلاں گھر کے فلاں نقطے سے نکالوں گا، یہ چیز چارپائی کے نیچے سے نکالوں گا. آپ دیکھتے رہیں، اس کے ہاتھ میں ادھر سے اپنی دکان سے لے کر جائے گا، آپ کو مشغول کر کے آپ کا سرانہ اٹھا کے نیچے سے کہے گا یہ دیکھا نکل آئی. یہ وہی کام ہے جو ہماری پولیس کرتی ہے. اکثر پولیس جو لوگ پکڑتی ہے ان کی جیب سے چرس نکل آتی ہے. یہ چرس ہوتی نہیں ہے بلکہ یہ پولیس والا اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، اس کی تلاشی لیتے ہوئے اس کی جیب میں ڈال لیتا ہے. اگر اس طرح سے یہ نکلنا پیری ہے تو پھر ہماری پاکستان کی پولیس سب سے بڑی پیر ہے. اب ان سے دم درود کروایا کریں جا کر. یونان ہے کہ جو بابا آ کر ایک صحیح چیز ہمارے گھر سے نکالتا ہے تو یہ پہلے سے موجود تھی نا، یہ بابا صاحب نے رکھی ہے. بابا کی داڑھی اسی طرح سفید ہوئی ہے یہی کام کر کر خود لاتے ہیں لا کر، اور ان کا رزق چلتا ہے. ان کو اگر پکڑ بھی لیں تو کہتے ہیں یہ روزی کا مسئلہ ہے. کتنے ایسے واقعات ہوئے جہاں پر یہ پکڑے گئے یہ لوگ اور انہیں کہا گیا کہ نہ کریں یہ کام، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی بچوں کا پیٹ پالنا ہے. آخر آپ نے بچوں کا پیٹ پالنا ہے، لوگوں کی زندگیاں تو تباہ نہ کریں، گدائی کریں. آپ سیدھا لوگوں سے کہو جی ہم فقیر ہیں، مسکین ہیں، نہیں کما سکتے، آپ کچھ مدد کرو ہماری. لوگوں کی زندگی سے نہ کھیلو، بازیچہ نہ بناؤ ان کو. ان توہمات کی وجہ سے بھی بہت ساری زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں. ان سے پرہیز کریں، ان سے اجتناب کریں. چونکہ عرض کیا تھا کہ توہمات زیادہ ان کا عمل دخل ہے ہماری زندگیوں میں. شروع میں نے کیا، اس پہ انشاءاللہ غور کریں، باقی کل آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے گا انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کوئی سوال ہو تو بیان فرمائیے. اللہم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ.